گرامی قدر بزرگ و دوستو، آج کے اس مصروفیت کے اور مادیت کے ماحول میں ہر بندہ، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، مضطرب، بے چین اور بے سکونی کی حالت میں نظر آتا ہے۔ چاہے وہ ایک جوان سالہ بیٹا ہو یا عمر کے درمیانی حصہ میں ہو یا اپنی عمر کے آخری حصہ میں ہو، لیکن اگر دل کی بات کی جائے تو ہر بندہ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مضطرب، بے چین اور بے سکونی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی جو صفات قرآن کریم میں بیان فرمائیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، مشکلات سے گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ مومن اس بات سے بالکل عیاں ہے اور اسے پتہ ہے کہ زندگی میں اگر کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، وہ قلبی سکون ہو، معاشری سکون ہو، گھر کا ماحول ہو، جب بھی خیر و برکات اس کے حصے میں آئیں گی تو یقیناً وہ قرآن کے نور سے آئیں گی اور کملی والے کے سچے فرمان سے آئیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ اجازت عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر حال ہی میں بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں، لائبریریز کو ان کتابوں سے سجایا جاتا ہے، کتاب میلے سجتے ہیں، کتاب کی رونمائی ہوتی ہے، ایک سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہر بندہ لکھنے والا، چاہے وہ مورخ ہو، ادیب ہو، جو بھی لکھتا ہے، اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد نیا ایڈیشن چھپتا ہے، وہ دوبارہ سے کتاب شائع ہوتی ہے، تو ایڈیشن کے ساتھ کچھ ایڈیشن بھی ہوتا ہے، اس کتاب میں کچھ حصہ شامل کیا جاتا ہے اور پرانی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے فلاں سال میں یہ کتاب چھاپی گئی، اس میں یہ عبارت تھی، یہ چیپٹر تھا، یہ باب تھا، اس میں تبدیلی کر کے اب آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر ایک کتاب ایسی ہے کہ اس ساری کائنات کا ماحول بدل سکتا ہے۔ عالمی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہو یا نت نئی ایجادات کا زمانہ ہو، موبائل کمیونیکیشن میں ہر طرح کی ایڈیشن ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، اور عالم کفر اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے، تجارت بدل سکتی ہے، ڈالر کی اڑان میں، پاؤنڈ کی رفتار میں فرق آ سکتا ہے، حکومت بدل سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، ادارے بدلے جا سکتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی یا پیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس چیز کو ہر بندہ جانتا ہے کہ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، شمال و جنوب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فرق نظر آ سکتا ہے کہ ساری کائنات بدل سکتی ہے، نہ رب کا قرآن بدلے گا، نہ کملی والے کا فرمان بدلے گا۔ ہولی ہولی کہہ دو سبحان اللہ، ایک دفعہ ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے جو ہر چیز کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا تو پھر بندہ مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا فلسفہ، اپنا کردار، اپنے گفتار، اپنے افکار، اپنے خیالات وہ کسی سے حاصل کرے، اس کو کسی سے کچھ بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں، یا قرآن کو سینے میں چھپا لے اور کملی والے کے فرمان کو دل میں سجا لے، پھر اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکات کا نور منتقل فرمائے گا۔ حضرت اقبال حکیم الامت آپ سے کہا جاتا ہے، شاعر مشرق بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بڑے سارے اعزازات سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا۔
تو آپ سے پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ آپ بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور دور دراز جا کے آپ نے علم بھی حاصل کیا، سفر بھی کیا، اور مختلف تہذیب کو دیکھا، آپ نے ان کے افکار دیکھے، خیالات دیکھے، صبح و شام کو دیکھا، ان کی تجارت، ان کی سیاست، ان کی ریاست، ہر چیز کو بڑا آپ نے قریب سے دیکھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر خیر و برکات لینی ہو، اگر زندگی میں اگر بندہ اچھا کرنا چاہتا ہو تو کس سے وہ خیر حاصل کرے، وہ نور اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو حضرت اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تم مغرب کے صبح و شام کو دیکھ لو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم سوشل میڈیا کو دیکھ لو، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کسی یوٹیوبر کی سوچ کو اپنا لو، یہ بھی نہیں کہا کسی اسکالر، کسی فلاسفر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کسی فلاں شخصیت کو سننا شروع کر دو، فلاں مورخ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو۔ آپ نے ایک ہی بات کہی، فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، بہتر ہے ترکیب میں ذات رسول ہاشمی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں نور چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں خیر و برکات کا خزانہ چاہتے ہو، پھر اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہ کرو، اپنے آپ کو کسی دوسرے کی شخصیت میں تلاش نہ کرو، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کو کمتر نہ جانو۔ اگر چاہتے ہو کہ عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے تو پھر کملی والے سے محبت کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں صبح بھی برکت دے گا، رات کو بھی برکت عطا فرمائے گا۔